اور کیا آپ کا ایمان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے شہزادے اور جنت کے شہزادے کیا وہ ناحق مال کھانے والے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ کیا کوئی ایسی روایت بھی نہیں ہے کہ امیر معاویہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے ہیں؟ بالکل ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے ہوں یا ناحق قتل کروانے کا حکم دیتے ہوں۔ پوری تاریخ اسلام میں آپ کو ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناحق مال کھانے کا حکم دیا ہو یا ناحق قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ خاموش رہ کر بھی ایک پیغام دیا اور پھر اس کی اس چنگاری کو کس طرح بجھایا۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ان کو تو وہاں اس کی بات کی تردید کرنی چاہیے تھی، وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا کسی محدث کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ناحق مال کھانے والے تھے یا ناحق قتل کرنے کا یا مال کھانے کا حکم دیتے تھے؟ بالکل نہیں رہا۔ آج تک کسی امام اور محدث نے یہ اعتراض کیا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلے کی طرح آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عتیق رحمان الوی صاحب اور میں ہوں حافظ عمر جرار، اور ہمارا یہ جو پروگرام ہے جس کا نام ہے حقیقت کیا ہے، اس کے اندر ہم ان تمام اعتراضات کا ایک تحقیقی اور تنقیدی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن اعتراضات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ جو ہیں صحابہ اکرام اور اسی طرح خاص طور پر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور عام پبلک کے سامنے ان اعتراضات کو رکھ کے ان کو صحابہ اکرام کے خلاف بھڑکانے کی ایک جسارت کی جاتی ہے۔ تو پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے حدیث عمار اور اسی طرح باغی گروہ کے متعلق ساری تفصیل جو تھی وہ آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ تو آج ہم ایک اور بڑے ہی اہم اعتراض کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلیے ہم مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں اور مدلل انداز میں مکمل ریفرنسز کے ساتھ یہ واضح کیا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ان کے باقی ساتھی جو صحابہ کرام تھے، یعنی انہوں نے کسی قسم کی بغاوت نہیں تھی کی، جو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آئے تھے۔ تو آج آپ کے سامنے جو ہم اعتراض رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے تھے لوگوں کو یا ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعتراض بہت پرانا ہے، یہ مرزا صاحب اور ان کے بڑے ہمیشہ سے اعتراض کرتے آ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر اصل میں ایک روایت ہے جس کا غلط مفہوم پیش کر کے لوگوں کو صحابہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے لوگوں کو، صحابہ و تابعین کو درس دے رہے تھے، اور اس درس کے دوران امیر کی اطاعت کا حکم دے رہے تھے اور احادیث سنا رہے تھے۔ تو وہاں ایک تابعی عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ آ گیا، اس نے یہ حدیث سنی، اس نے کہا کیا یہ بات آپ نے سن رکھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے ان کانوں نے سنی ہے اور میرے دل نے اس کو یاد کیا ہے، یعنی اس کو تسلی دلائی کہ پریشان مت ہو، یہ واقعتاً حدیث نبوی ہے۔ تو اس نے یہ تحقیق کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا جی ہاں میں نے سن رکھی ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ تمہارا چچا کا بیٹا تو ناحق مال کھانے کا حکم دیتا ہے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور یہ روایت آپ اپنی سکرین پر پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس کو کہا بھئی بات ایسے ہے کہ اگر امیر نیکی کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرو، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا حکم دے تو اطاعت کرو، اور اگر وہ کسی نافرمانی کا حکم دے تو اس کا انکار کر دو، اس کی بات نہ مانو۔
یہ کہہ کر اس کو خاموش کروایا۔ تو اب ذرا اس روایت کے اوپر غور کریں، اس میں کیا ہے؟ صرف ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک دعویٰ کیا کہ آپ کے چچا کا بیٹا ناحق مال کھانے کا حکم دیتا ہے اور ناحق قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک دعویٰ تھا، اور صرف دعوے کے طور پر قبول نہیں ہوتا جب تک اس دعوے کی دلیل موجود نہ ہو۔ تو عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک دعویٰ کیا کہ وہ ایسا کہتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ ایک دعویٰ ہے۔ تو جب تک اس دعوے کی دلیل نہ ہوگی اس وقت تک وہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا کوئی ایسی روایت بھی نہیں ہے کہ امیر معاویہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے ہیں؟ بالکل ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتے ہوں یا ناحق قتل کروانے کا حکم دیتے ہوں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ ہے اس کا ایک دعویٰ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی میں کوئی ایک موقع بھی ایسا دکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو یا اس کے ساتھیوں کو ناحق مال کھانے کا حکم دیا ہو یا ناحق قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ یہ پیش کریں، یہ دیکھیں جی اس آدمی کو ناحق قتل کرنے کا کہا یا اس آدمی کا مال ناحق طور پر کھانے کا کہا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ اگر ان کو کہا جائے کہ ناحق انہوں نے کسی کا قتل نہیں کیا تو وہ تو حجر بن عدی کا معاملہ سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو بھی ناحق قتل کیا گیا۔ حجر بن عدی کو خود قتل کیا ہے، اور اس کس وجہ سے کیا ہے؟ وہ ناحق قتل نہیں کیا، اس کا قتل حق ہوا ہے۔ وہ دنیا میں امت میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا تھا۔ اس کے اوپر پوری تفصیلی بحث ہو جائے گی کہ حجر بن عدی کا قتل کیوں ہوا، وہ ناحق نہیں ہے۔ سوال یہاں یہ ہے کہ وہ ہمیں ناحق قتل کرنے کا حکم دیتے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجر بن عدی کو خود قتل کروایا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ لوگوں کو حکم کہاں دیا ہے، اور لوگوں کو ناحق مال کھانے کا حکم کہاں دیا ہے؟ اور اگر یہ بات آپ تسلیم کر لو تو وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے، وہ خانہ کعبے کی سائے میں دیوار میں کے نیچے بیٹھ کر لوگوں کو امیر کی اطاعت کا حکم دے رہے تھے نا۔ کس امیر کی اطاعت کا حکم دے رہے تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیا وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر لوگوں کو ناحق مال کھانے والے کی اطاعت کا حکم دے رہے تھے؟ کیا وہ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر ناحق قتل کروانے والے کی بیعت کا حکم دے رہے تھے اور اس کی تابع داری کا حکم دے رہے تھے؟ اور کیا آپ کا ایمان اس کو تسلیم کرتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جیسے شہزادے اور جنت کے شہزادے کیا وہ ناحق مال کھانے والے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ کیا ساری اسلامی حکومت ناحق مال کھانے والے کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ کیا ناحق قتل کروانے والے کے ہاتھ میں دے دیں گے؟ کیا سینکڑوں نہیں ہزارہ صحابہ اور تابعین اس آدمی کی بیعت کر لیں گے جو ناحق مال کھاتا ہے اور ناحق قتل کرواتا ہے؟ نہیں۔ پوری تاریخ اسلام میں آپ کو ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناحق مال کھانے کا حکم دیا ہو یا ناحق قتل کرنے کا حکم دیا ہو۔ اصل بات سمجھیں، جب تک اپنے ذہن سے حدیثوں کو سمجھیں گے صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے، اور جب آپ شریعت کے مطابق اور محدثین کے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے شرح صحیح مسلم امام نووی رحمہ اللہ کی، جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی۔ اس کے اندر اسی صحیح مسلم کی اسی حدیث کے نیچے وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ شرح صحیح مسلم کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں کہ باقی بھی شروحات ہوئی ہیں، تو سب سے اتھینٹک شرح یہی تسلیم کی جاتی ہے امام نووی کی؟ جی یہ امام نووی رحمہ اللہ کی المنہاج شرح صحیح مسلم کے نام پر جو مشہور ہے، یہ سب سے عظیم شرح ہے اور پرانے محدثین میں سے شرح ہے، اور یہ تو فتح الباری سے بھی پہلے کی شرح ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ سے بھی پہلے کی شرح ہے۔ تو یہ بڑے چوٹی کے محدثین میں سے ایک ہے۔ تو مرزا صاحب اگر منہج سلف پر ہیں، ائمہ محدثین کے منہج پر ہیں، تو اس روایت کو ان کے منہج پر سمجھے نا۔ اب اس آدمی کا پہلی بات یہ کہ ایک دعویٰ تھا، اس دعوے کی دلیل نہیں تھی، یہ اس کا صرف دعویٰ تھا۔ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا خاموش رہنا بھی اس کو ایک پیغام تھا کہ تم بھی صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھو، اور دوسرا ان کا بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی ترغیب دلانا بھی ایک پیغام تھا کہ وہ ایسے نہیں ہیں۔
تیسرا بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ وہ صحابی رسول کے بارے میں تو یہ تصور نہیں نہ کیا جاتا کہ ایک بندہ ناحق مال کھانے کا حکم دیتا ہے یا ناحق قتل کرتا ہے تو اس کی اطاعت کا صحابہ کرام کیسے حکم دے کیسے حکم دے سکتے. ایک طرف صحابی حکم دے رہا ہے, صحیح ہے, اس کو نہیں یہ پکڑتے. ایک طرف ایک تابعی کا غلط دعویٰ ہے, اس کو دلیل بنا لیتے ہیں, جی اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک طرف یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ کہ اہل بیت کے پیچھے ہیں ہم اور ان کے ساتھ دل و جان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. تو جس کے ہاتھ پر حضرت حسن بیعت کرے رضی اللہ عنہ اور جن کو وہ اپنا امام اور خلیفہ سمجھے, کیا وہ ایسا شخص ہو سکتا ہے جو ناحق قتل کروائے اور ناحق مال کھائے؟ جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بھی مخالفین ہیں, یہ آج حضرت حسن کی بھی مخالفت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ائمہ محدثین نے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کی بات کا مفہوم کیا سمجھا ہے. صحیح مسلم کی شرح کبھی پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے. یہ سکرین پر دیکھیں, نیچے لکھا ہوا ہے فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلِ, اس قائل کا عقیدہ یہ تھا, سوچ یہ تھی کہ هَذَا الْوَصْفُ فِي مُعَاوِيَةَ لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضی اللہ عنہ, کہ وہ جو ان کی حضرت علی کے ساتھ جنگ ہوئی صفین, وہ عام قتل و غارت کی بات نہیں کر رہا اور وہ عام ناحق مال کھانے کی بات نہیں کر رہا. اس نے یہ سوچا یا یہ سمجھا کہ جو اس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی ہے, اس جنگ میں جو قتل ہوئے ہیں وہ ناحق قتل ہوئے, اور اس کے اندر جو مال خرچ ہوا ہے وہ ناحق خرچ ہوا ہے. اگر وہ یہ مراد لے رہا ہے وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ, اور کہتے ہیں حضرت علی کی چونکہ بیعت پہلے ہو چکی تھی, اس وجہ سے وہ حق خلیفہ تھے, تو ان کے ساتھ لڑائی کرنا یا ان کے ساتھ جو ہے یہ اختلاف کرنا ان کا ناحق تھا. یعنی اصل تنقید اس کی جنگوں کے اوپر, اس کی اصل جنگوں کے اوپر تنقید تھی. اور یہ بات امام نووی رحمہ اللہ نے لکھی ہے, اور آگے لکھا ہے فَرَآ هَذَا أَنَّ نقلہ معاویۃ علی اجنادی واتباعی فی حرب علی و منازعتی و مقاتلتی ایاہ من اکل المال بالباطل و من قتل النفس لأنہ قتال بغیر حق. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہاں ان کی جو لڑائی ہے اور اختلاف ہے یہ اکل مال بالباطل ہے, اور وہ اس کے اندر جو خرچہ ہوا یا قتل و غارت ہوئی وہ مراد ہے. تو اگر وہ مراد لی جائے تو اشکال ہی کوئی نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ کم حق پر تھے. مطالبہ ان کا سچا تھا, طریقہ ان کا غلط تھا. مطالبہ ان کا سچا تھا, طریقہ ان کا غلط تھا, اور اس میں ان کو وہ غلطی پر تھے, لیکن اس غلطی پر بھی ان کو اجر ملا. کیونکہ ایک مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے, اجتہاد درست ہو جائے تو ڈبل اجر, اور اگر اجتہاد غلط ہو جائے تو سنگل اجر. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, اور یہ بات امام ابن کثیر امام المفسرین جو تفسیر ابن کثیر والے ہیں انہوں نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے, اگرچہ ان کا اجتہاد غلطی پر تھا, ان کو اس اجتہاد کا بھی ایک اجر ملے گا. اور یہ حوالہ بھی آپ البدایہ والنہایہ سے سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا ان جنگوں کے اوپر ایک اعتراض تھا اور ایک دعویٰ تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے خاموش رہ کر بھی ایک پیغام دیا, اور پھر اس کی اس چنگاری کو کس طرح بجھایا. نہیں تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو تو وہاں اس کی بات کی تردید کرنی چاہیے تھی, وہ خاموش کیوں ہو گئے؟ خاموش رہ کر یہی تو پیغام دیا ہے کہ صحابہ کے مسئلے میں زبان بند رکھو, ایک بات. اور دوسرا یہ پیغام دیا ہے کہ وہ جان رہے تھے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ کی پارٹی کا بندہ ہے, اور اگر یہ بات شروع کرے گا میں اس کے دفاع میں بات کروں گا, پھر یہ آگے سے اعتراض کرے گا, پھر میں یہ بات کروں گا, تو یہ بات بڑھ جائے گی اور دوبارہ وہ چپکلش اور دوبارہ ماحول لڑائی کا اور دوبارہ پریشانی کا ماحول بن سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ کی یہ کمال سمجھداری تھی, انہوں نے ایسا جواب دیا کہ اس کو لاجواب کر دیا. ایسا جواب دیا کہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کو لاجواب کر دیا, اور کہا کہ اگر وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کی بات کرے تو تم مان لینا. اور ان کو پتا تھا
کہ معاویہ رضی نے باتیں ہی وہ کرنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، اور اگر وہ نافرمانی کی بات کریں تو تم نہ ماننا. انہوں نے نافرمانی کی بات کرنی ہی نہیں، اس وجہ سے تمہیں اختلاف کا موقع ملے گا ہی نہیں. تو یہ اس کا ایک دعویٰ تھا، اس دعوے کی دلیل کوئی نہیں تھی، اور محدثین نے اس کا یہ فہم سمجھا کہ اس کا اعتراض جنگ صفین کے اوپر تھا، اور وہ ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق پر تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کم حق پر تھے، لیکن اس کے علاوہ یہ پراپیگنڈا کرنا کہ لوگوں کو قتل کرواتے تھے، ناحق مال کھاتے تھے، چوریاں ڈاکے کرواتے تھے یا بتے لیتے تھے، یہ ساری جھوٹ کی ان کے اوپر داستانیں گھڑی گئی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو کیا کسی محدث کا بھی یہ موقف رہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ناحق مال کھانے والے تھے یا ناحق قتل کرنے کا یا مال کھانے کا حکم دیتے تھے؟ بالکل نہیں رہا. آج تک کسی امام اور محدث نے یہ اعتراض کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں بڑے بڑے معترضین بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے امام بھی گزرے ہیں، فقہا بھی گزرے ہیں، محدثین بھی ہیں، صحابہ و تابعین بھی ہیں، کسی نے بھی نہ تو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھا کہ ناحق مال کھاتے ہیں، اور نہ یہ نظریہ رکھا کہ ناحق قتل کرواتے ہیں، اور نہ ہی کسی نے یہ صحیح مسلم کی روایت سے سمجھا کہ وہ ناحق مال کھاتے ہیں اور ناحق قتل کرواتے ہیں. بلکہ اس کے برعکس یہ تو ایک تابعی ہے نا، ایک صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک عظیم صحابی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا کس کو دیکھا ہے؟ حضرت معاویہ رضی. تو کیا جو ناحق مال کھائے وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ کیا جو ناحق قتل کروائے وہ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ تو ایک صحابی کی گواہی کہ وہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والے تھے، یہ گواہی زیادہ مضبوط ہے. یعنی ان کا ہر فیصلہ حق کے مطابق تھا. انہوں نے کبھی بھی ناحق مال نہ کھایا، نہ کھانے کا حکم دیا، نہ حق قتل کیا، اور نہ ہی ناحق قتل کرنے کا حکم دیا. اور یہ کسی صحابی، کسی محدث اور کسی فقیہ کا بھی یہ نظریہ نہیں تھا. جی مفتی صاحب ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اس کی وضاحت کر دی اور اس روایت کی حقیقت کو ہمارے سامنے، ناظرین کے سامنے بیان کیا ہے. تو یہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ جو تابعی تھے، انہوں نے پھر یہ اعتراض کیوں کیا تھا؟ بھائی وہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل تھا، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت و فرما برداری کی اتنی ترغیب و ترہیز، اتنی ترغیب جو تھی وہ پسند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے ایک اعتراض کر دیا، اور اس کے ذہن میں تھا کہ یہ جنگیں جو ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں. اگر صرف آپ ایک آدمی کے اعتراض کے اوپر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ واقعتاً ایسا ہی تھا، تو لے میں آپ کو ایک اور اعتراض پیش کر دیتا ہوں. اس وقت آپ انصاف کے ساتھ کہیے گا کہ کیا واقعتاً ایسا ہی تھا؟ یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں المستدرک علی الصحیحین، یہ مستدرک حاکم ہے، اور اس کی حدیث نمبر 3348 ہے. کتاب التفسیر سورۃ الحجر کی تفسیر کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت ربعی بن حراش رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہتے ہیں میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک جو تابعی تھے، جو نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے والے بڑے عظیم صحابی تھے، جنگ احد میں بڑے کارنامے ان کے، ان کا بیٹا طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. فسلم علی علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا. فرحب بہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مرحبا کہا، یعنی ان کو خوش آمدید کہا. پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ اگر ایک تابعی یہ حضرت معاویہ پر اعتراض کر رہا ہے تو دوسرے تابعی کی بات بھی ذرا سنیے. اور یہ صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت طلحہ کے عشرہ مبشرہ اور بدری صحابی کے بیٹے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے حضرت علی کے اوپر کیا اعتراض کیا ہے؟ اگر مسئلہ جنگوں کا ہے اور جنگ کو سمجھ لینا واقعتاً یہ ناحق قتل کے اوپر ہے، یعنی وہ مسئلہ بھی جنگوں کا تھا. عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کا مسئلہ کون سا تھا؟ جنگ کا مسئلہ تھا، اور جنگ والے مسئلے پر اعتراض کر رہا تھا. اس کو اگر آپ عام سمجھتے ہیں تو یہ حدیث بھی لیجئے. وہ آ کر کہتا ہے ترحب بی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں. وقد قتلت ابی واخذت مالی، آپ نے میرے ابو کو قتل بھی کیا اور میرا مال بھی پکڑ لیا. اچھا سیدنا علی سے کہہ رہا تھا، علی رضی اللہ عنہ سے. کون کہہ رہا ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا. کس کے قتل کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت طلحہ کی شہادت کی.
اب ایک طرف دیکھیں، عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ ہمیں قتل کا حکم دیتے ہیں، ہوا یا نہیں ہوا وہاں یہ بات نہیں، ناحق مال کا حکم دیتے ہیں، کھایا کسی نے یا نہیں، یہ ایک دعویٰ ہے نا، اور اس کی دلیل بھی نہیں۔ اور ادھر کیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے میرے ابو کو کیا کیا، قتل کیا، یعنی قتل کس کا ہوا وہ بھی واضح ہے، اور آپ نے میرا مال پکڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو نہیں قتل کیا، اور یہ بھی نہیں کہا ہم نے تیرا مال نہیں پکڑا، بلکہ وہ مال ان سے برآمد ہوا۔ انہوں نے کیا کہا، آگے الفاظ ہیں، کالا، حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب میں کہتے ہیں، اما مالک فہو ذا معزول، تیرا مال ہے، ہاں وہ بیت المال میں الگ کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے، جاؤ یہاں سے پکڑ لو۔ اس کا مطلب وہ مال پکڑتے تھے، انہوں نے مال اور بھی اکٹھے کر رکھے تھے، تیرا مال ہم نے بیت المال میں ذرا الگ کر کے رکھا ہوا ہے، تو یہ کام تو انہوں نے بھی کیا ہے۔ وہاں صرف دعویٰ ہے اور یہاں عملی پریکٹس ہے۔ کیا کوئی ظالم شخص اس حدیث کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب وہ بھی ناحق مال کھاتے تھے، ناحق قتل کرواتے تھے، یہ فلاں فلاں کام کرتے تھے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کام جو ہوا ہے اصل میں تو ان باغیوں کا کام تھا جو دونوں گروہوں کے اندر شامل، حضرت علی کے گروہ میں بھی بالکل ایسے ہی وہ کام کرتے تھے، لیکن ٹھیک ہے، اس جنگ کے اندر ہونے والی شہادتیں یا اس جنگ میں پکڑے جانے والے مال کے اوپر اعتراض کر کے دوسری زندگی پر اپلائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ادھر صرف اس جنگ کے اوپر اعتراض ہے حضرت معاویہ پر، اور ادھر عملی پریکٹس موجود ہے۔ ادھر صرف یہ ہے کہ انہوں نے قتل کرنے کا حکم دیا، ادھر قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ ان کے گروہ کو جنتی بھی سمجھ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہاں ایک اور بشندہ آیا، وہی باغیوں میں سے ہمدان کا ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا اللہ اعدل من ذالک، ان اللہ اعدل من ذالک، اللہ عدل کرے گا، یعنی نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ حضرت طلحہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا اللہ اس سے زیادہ عدل کرے گا۔ کیا مطلب؟ حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو اس کو جنتی سمجھ رہے ہیں نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے اللہ نے اس سے بڑا عدل کرنا ہے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا وہ جنت میں۔ آپ نے فرمایا خاموش، فصاح علیہ علی صیحۃ تداعی لها القصر، علی رضی اللہ عنہ نے اتنی زور سے چیخ ماری کہ پورے محل کے اندر اس کی آواز گونجی، اور فرمایا وہ پھر وہ کون لوگ ہوں گے، اگر میں اور وہی جنت میں نہیں جائیں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے۔ اس کو خاموش کروانا چاہا اور اس کو پیغام دے دیا کہ تمہاری سوچیں غلط ہیں، ہم بھی جنتی ہیں اور میرے مد مقابل طلحہ و زبیر بھی جنتی ہیں، اگر جنگ جمل والے جنت میں ہیں تو جنگ صفین والے بھی پھر جنتی ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان جنگوں میں دونوں طرف سے قتل کیے گئے، ان جنگوں میں دونوں طرف سے قتل کیے گئے۔ اگر اس جنگ کی وجہ سے آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں گے تو اس جنگ کی وجہ سے یہ بڑا اعتراض حضرت علی پر آئے گا، انہوں نے تو کسی کو قتل کیا ہے کہ نہیں کیا، ادھر تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے قتل کی گواہی موجود ہے۔ لیکن ہم ان جنگوں کی وجہ سے نہ حضرت علی پر اعتراض کریں گے نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں گے۔ ہاں اس کے علاوہ ہمارا قیامت تک ان کو چیلنج ہے کہ وہ ثابت کریں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس آدمی کو کہا تھا کہ جاؤ جا کے اس کا مال ہضم کر لو اور جاؤ جا کے اس کو ناحق قتل کر دو، کس کے بارے میں کہا تھا۔ قیامت تک یہ کوئی دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ حجر بن عدی کی بات کریں گے تو اس کا تفصیلی جواب ہم دیں گے، انہوں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ خود قتل کیا تھا۔